حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقيق حقیقوں سے کیا معنی ہے جی؟ فعیل ان کے وزن پر جیسے رحیم، رحم سے رحیم، ایسے ہی حق سے حقیق. حق کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک تو اس کا مطلب ہے سچ، اور مطلب کیا ہے اس کا جی؟ کسی بات کے واضح ہو جانے کو بھی حق کہتے ہیں. مقصدیت کو بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں حق کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ مقصد کے ساتھ. مقصد ہے زمین آسمان بنانے کا. حق جو ہے کوئی، جیسے کوئی بات قانونی طور پر کسی پر لاگو ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بندہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، انسانی حق ہے، یہ میرا قانونی حق ہے. مثلا یہ گلی ہے باہر، تو اس سے گزرنے سے کوئی بندہ کسی مسافر کو نہیں روک سکتا. کیوں نہیں روک سکتا جی؟ کہ یہ اس گزرنے والے کا قانونی حق ہے. اور جو حق ہوتا ہے نا، حق وہ کسی نہ کسی کی، یعنی کہتے ہیں جی کہ اپنے حق تو لوگ پہچان لیتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانتے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے ایک دیوار تعمیر کرائی اور ایک مزدور کو میں نے ایک دن کے حوالے سے فرض کیا جی 1000 روپیہ دینا ہے. اب شام آنے پہ میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں تو میں اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا حق اسے نہیں دے رہا، چھین رہا ہوں اس سے. اب یہ حق مجھے، میرا حق اس کو دینا مجھ پر کیا ہے؟ قانونی طور پہ لاگو ہے، واجب ہے. یہ حق حقیقن کہ یہ معنی ہے کہ کچھ چیزیں آدمی پہ واجب ہیں کہ اس نے یہ کرنی ہی کرنی. اللہ نے مجھے رزق دیا، اللہ نے مجھے جسم دیا، تو کچھ مجھ پہ بھی تو واجب ہے نا کہ نہیں؟ اب وہ واجب کیا ہے، وہ یہاں پہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی. کوشش تو نہیں کی جا رہی، سمجھائی جا رہی، ہمیں سمجھنے کی کرنی ہے چیز. حقیقن لازم ہے، یہ حق ہے یا واجب ہے. یہ اللہ کا مطلب جی اوپر پر. ایک اور قرأت میں، دوسری قرأت میں یہ اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ علیہ. علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اللہ کا مطلب اوپر، اور چھوٹی یہ کا کیا بتایا تھا کل میں نے؟ میرا، یعنی مجھ پر. یہ مجھ پر لازم ہے.
یا یہ ہر بندے پہ، تمام جہان پر یہ لازم ہے جو انسان یہاں پہ بستے ہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ بات مجھ پر واجب ہے، ان کے ان مصدریہ لا کے نہیں، یعنی نہ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے لیکن منع کرنے والا نہیں ہے، ایک نہ ہوتا ہے منع کرنے والا، نہ کھاؤ۔ یہ یہاں پہ نہیں کی جگہ نہ کیوں آیا ہے؟ اس ان کی وجہ سے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لا نہیں اکولا، تو ادھر بیٹھے جس طرح یہیں آ جائے کرو سامنے، اس پاس بہت دسا کیا لکھنا پہ، کالا کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، اور اقولو میں کہتا ہوں، الف لگ گیا، انا للہ۔ یقولو وہ کہتا ہے، اقولا میں کہتا ہوں، جیسے نقولو ہم کہتے ہیں اور تقولو تم کہتے ہو، تو اقولو ہونا چاہیے تھا، تو یہ اقولا کیسے بن گیا؟ اس ان مصدریہ کی وجہ سے۔ اگر یہ یہاں پہ اقولو ہی ہوتا نا، اقولو، تو پھر ہمیں ماننا پڑتا کہ یہ ان اصل میں انا تھا، لیکن یہاں پہ مخففہ آ گئی، یعنی کہ اس پہ شد نہیں آئی، تو اس ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ زبر آ گئی، ان اللہ کے نہ۔ اب مصدر ہے، مصدر کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ایسا فعل کا وہ نام جس میں زمانہ نہ پایا جائے، وہ اس کو مصدر کہتے ہیں، اس معنی میں پھر اس کو لیا جاتا ہے۔ ان کے نہ کہوں، اب کہتا ہوں یا کہوں گا یا وغیرہ وہ ختم ہو گیا، کہ ان لا اقولا کہ نہ کہوں، اقولا میں، کہ میں نہیں کہوں یا میں نہ کہوں، اللہ اللہ پر، اللہ۔ اب اللہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے اللہ کو کیا کیا جی؟ مجرور کر دیا، زیر دے دی، اللہ۔ یہ لازم ہے، یہ بات لازم ہے کہ میں اللہ پر کچھ نہ کہوں الا سوائے الحق۔ اب یہاں پہ حق کا مطلب کیا آ گیا جی؟ سچ کے، یعنی یہاں پہ اصل مطلب ہے الحق کا حقیقت، جو اصل سچ ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہ کہوں۔ کیا مطلب ہے جی؟ اللہ پر، اللہ کی حقیقت کو کوئی جان سکتا ہے جی؟ اللہ کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ اچھا، اللہ کے رسول کی حقیقت کوئی 100% جان سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں جان سکتا، 100% کوئی نہیں جان سکتا نا کیا کیفیت ہے اللہ کے رسول کی۔ تو یہ حقیقت جب ایک بندہ جان ہی نہیں سکتا تو وہ کیا کہے گا حقیقت کے بارے میں؟ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جو بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، بس ہمیں اتنی حقیقت پتہ، تو جو انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں ہم نے بھی وہی کہنا شروع کر دی، بس بات ختم، اتنی حقیقت ہے۔ اور اللہ نے جو بات اللہ کے رسول اپنے رسول کو بتائی ہے انہوں نے وہی کہی ہے، وہی حقیقت ہے بس۔ کچھ حقیقتیں اللہ نے اپنے انبیاء سے بھی پوشیدہ رکھی، کیونکہ ایمان بالغیب کا تقاضا پھر انبیاء سے بھی تو تھا کہ نہیں۔ تو جو بتایا ہے، جتنا بتایا، کتنا بتایا، یہ تو ہمیں کوئی پتہ کوئی نہیں نا جی کتنا بتا دیا، تو جتنا بتا دیا بس سارا کچھ حقیقت ہے۔ انہوں نے جو کچھ ہمیں بتا دیا ہے
وہی حقیقت ہے. الا الحق قد جئتکم، یہ بات کون کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. قد جئتکم، جاء وہ آیا، جاء وہ دو آئے، جاؤ سب آئے. یہ کہاں پہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آ جائے، ایسی خبر جس کے کوئی اثرات ہوں، تو دوڑ نہیں پڑو بلکہ اس بات کی تحقیق کرو. یہ گاؤں میں کیا ہوتا ہے جی، ایک بندہ آپ کو بڑے قریب آ کے بیٹھ کے بتاتا ہے کہ اصل سٹوری یہ ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور آپ آنکھیں بند کر کے بندے کی بات مان کے اور پھر اس کے بعد اپنے رویے کو ہم چینج کر لیتے ہیں. یہ تو برا آدمی ہے، اچھا ہے، اس نے یہ کیا، ویسے کیا، میں چھوڑوں گا نہیں، یا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی خبر دے دے آپ کو کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، تو پہلے قرائن سے تو کوشش کرو چیک کرنے کی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، کہ ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جھگڑا ہو جائے تو بعد میں بیٹھ کے ندامت ہو. تو جاؤ جاءت کا لفظ آ چکا ہے اس سے پیچھے. جاءت رسولہم، ان کے رسول ان کے پاس آئے. ہاں جی. اور جیتا تم آئے، جیتما تم دو آئے، جیتم تم سب آئے. جیتو میں آیا، جئنا ہم آئے. اچھا یہاں پہ آ گیا یہ 13واں صیغہ، جیتو میں آیا. اس کی انگریزی ہوگی آئی کیم. اب اس کے پیچھے قد لگ گیا، اب انگریزی بدل جائے گی، آئی کیم نہیں رہے گی، کیا ہوگی جی؟ پرفیکٹ میں چلی جائے گی، آئی ہیو کم. میں آ گیا ہوں، آ چکا ہوں، آ گیا ہوں، دونوں معنی. کم تمہارے پاس، قد جئتکم میں تمہارے پاس آ گیا ہوں. اب یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی میں اب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. پچھلی آیت کیا تھی؟ انی رسول من رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. قد جئتکم میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، ببینۃ باز با ساتھ، بینہ تن. تن کیوں نہیں آیا جی؟ تن کیوں نہیں آیا؟ تن کیوں آ گئے ہیں؟ دو زیریں کیوں آئی ہیں؟ اس با کی وجہ سے. یہ با کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے اس کو مجرور کر دیا. ٹھیک ہے جی. ببینۃ، بینہ کسے کہتے ہیں؟ بینہ کہتے ہیں جو کسی چیز کو واضح کر دے، خود بھی واضح اور کسی اور کو بھی. جیسے سورج ہے، سورج خود بھی روشن ہے اور تو یہاں پہ لیکن جب نبی کے ساتھ بینہ آتا ہے تو دو قسم کے مفہوم میں آتا ہے. بیسک تو آتا ہے معجزے کے مفہوم میں. تو ببینۃ میں معجزے کے ساتھ آ گیا ہوں، معجزہ لے کے آیا ہوں تمہارے پاس. یعنی ایسی دلیل، بینہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کا توڑ کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بڑی واضح دلائل دے کے بھیجا ہے. بینات ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی شک میں نہ رہے. ویسے ہی اندھا بنا رہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی، دماغ کام نہیں کیا، لیکن یہ نہ کہہ سکے جی کہ میں شک میں ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا ابو جہل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شک نہیں تھا، وہ تو دشمنی تھی نا. تو جئتکم ببینۃ میں تمہارے پاس
معجزہ اور نشانی لے کے آ گیا ہوں، نشانیاں لے آیا ہوں کہیں تمہارے پاس میں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ فرعون کو کہہ رہے ہوتے تو کہتے جئتو کا، ایک بندے کو مخاطب کرتے، تو زیادہ کو کر رہے ہیں کم، تو فرعون کے ساتھ اس کے وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کو بھی کہہ رہے ہیں قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، من کی طرف سے، ربی کیوں آیا جی؟ من کی وجہ سے، من حرف جر ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، زیر آ گئی، نمبر 1۔ اور رب کا تعلق کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ تو نہیں جوڑا، یہ تو نہیں کہا کہ میرے ربی، میں اپنے رب کی طرف سے تمہاری طرف آیا، کیا کہا؟ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، یعنی ان کو بھی بتایا کہ اصل میں یہ جو فرعون بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارا رب نہیں ہے، بلکہ اصل رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ گفتگو کا آغاز ہی ان کو جو میسج دیا ہے اپنی گفتگو میں، وہ کہا کہ تمہارا، میرا رب بھی تمہارا بھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو تمہارے رب، میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں بھائی، وہ جو تمہارا رب ہے اس کا بھیجا ہوں میں، میرے ربکم۔ اب نشانی جو یہاں پہ پیچھے کیا ہے؟ بینۃ، جو معجزہ میرا ہے، معجزہ کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے۔ انبیاء کا آپ انداز دیکھ لیں، ایسی کوئی حرکت، کوئی بات انبیاء نے اپنے شایان شان رکھی نہیں۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ چیزیں ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی تکبر والا ڈلاگ نہیں مارنا۔ اگر آ جائے 4 پیسے جیب میں، یا 4 ہنر آ جائے، یا کوئی 2 لفظ آ جائیں بات کرنے، تو یہ نہ ہو کہ بندہ آسمان پہ چڑھ جائے کہ میری تو اہمیت ہی بڑی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں یہ اندھے کو، مادرزاد اندھے کو، مادرزاد کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہت میں اور اذن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اذن تو یہ ہے کہ کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، زانی زنا نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، لیکن اللہ کی رضامندی اس میں شامل ہے نہیں۔ تو اذن کیا ہے کہ اللہ کے ہو جا تو ہوتی، ورنہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہونے کے بغیر کو کہہ دے کہ چلو اٹھو تو کوئی نہیں اٹھ سکتا۔ بِإِذْنِ اللہ۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک کو پتہ نہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں، کسی نے، عیسائیوں نے کہا کہ پتہ نہیں مردہ زندہ کر دو گے کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں آگے سے، وہ مولوی وہ کہہ رہا ہے جی کہ مولوی کھڑا ہوا، وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا نا، کہ انہوں نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ وہ عیسیٰ تھے جو کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، میں تمہیں کہتا ہوں میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی بڑی گستاخی اللہ کے حکم کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، جو کسی عام آدمی سے حضرت عیسیٰ نیچے چلے گئے، وہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور انہوں نے ایک بات سکھائی ہے ہمیں، تو وہ تو یہ چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو حضرت وہ کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار آپ دیکھ لیں، قرآن حکیم نے ہمیں بتانے کے لیے سورہ کہف کے اندر ایک معاملہ نقل کیا ہے کہ مکے کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتائیں آپ کی یہ بات کیا ہے اس کے مسئلے پہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور اس میں ایک بات نہیں کہی، کیا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا۔ تو اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے، اللہ کے رسول کا بہت بلند رتبہ، یہ ہماری تعلیم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معجزہ جو ہے نا، معجزہ یہ اللہ کے اذن کے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ کا جو ولی ہے اس کی کرامت جو ظاہر ہوتی ہے، کرامت کا لفظ آپ سنتے ہیں جی کہ یہ فلاں ولی کی کرامت ہے، کرامت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تکریم،
سورہ فجر میں آپ نے پڑھا کلا بل لا تکرمون الیتیم، اصل بات یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ کرامت کا مطلب ہے عزت۔ اللہ اپنے کسی ولی کی عزت بڑھانے کے لیے کبھی کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں، تو کرامت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ اپنے ولی کی، اپنے محبوب بندے کی عزت بڑھانے کے لیے جب کوئی ظاہر کرتے ہیں کوئی چیز، تو وہ اللہ کے ہاتھ میں کہ کب کیا کرنا ہے یا کیا چیز ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بینہ ہے یہ من ربکم ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں قرآن حکیم نے ایک اور جو نقشہ کھینچا ہے کہ آپ دریا کے اوپر کھڑے ہیں، لاٹھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ دریا پہ لاٹھی مارو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب پانی نہیں ہے جی، کوئی چشمہ پانی کا نہیں ہے، تو اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اس پتھر کے اوپر لاٹھی مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے نکل کے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی ہیں تو قرآن ہی بتا رہے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا فَالْقِ عَصَاكَ، اپنا عصا پھینک دیجئے، تلفق ما یأفکون، جو کچھ انہوں نے جادو بنایا تھا کھا گیا وہ سارے کا سارا۔ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کب کس چیز کو کہاں پہ ظاہر کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے استاد نعوذ باللہ نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے کہیں کہ آج یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں پہ کون سی چیز ہونی چاہیے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، وہ کسی کو سمجھ آئے؟ نہیں، نوح علیہ السلام تو بچایا یا نہیں بچایا، لیکن اس کا ڈوبنا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا ڈوبنا کیوں ضروری تھا۔ اس کو جانتا کون ہے؟ اللہ ہی جانتا، تو انسان تو نہیں سمجھ سکتا۔ تو لہٰذا معجزے نشانیاں کس کی طرف سے ہیں؟ کب آنی ہے، نہیں آنی، ظاہر ہونی ہے، نہیں ہونی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ پوری کائنات کے ماضی، حال، مستقبل پہ ایک دم اللہ کی نظر ہوتی ہے، ایک دم۔ آپ دیکھتے چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اچھا یہ واقعہ یہاں پہ کیوں ہوا، یہ ادھر کیوں ہو گیا، یہ یہاں پہ کیوں ہوا، یہاں پہ یہ بات کیوں نہیں ہوئی۔ 6 سال حضرت عمر نے اسلام کو کیوں نہیں قبول کیا؟ حضور کی دعوت نہیں پہنچ رہی تھی؟ پہنچ رہی تھی۔ قد جئتکم من ربکم فارسل، بس یعنی میری پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ارسل کون سا صیغہ ہے جی؟ باب افعال سے، امر کا صیغہ ہے، بھیجو۔ اب یہ ریکویسٹ نہیں ہے، نبی ریکویسٹ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں ریکویسٹ کرتا جی نبی کیوں ریکویسٹ نہیں کرتا؟ او بھائی نبی اپنی طرف سے تو آیا ہی نہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے ایک جگہ پہ، گاڑی روکتی ہے، باہر کو تلاشی لینی ہے، اندر سے جو بندہ نکل رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے گریڈ ہو 15واں 18واں، سپاہی کا گریڈ ہو 5واں 6واں، لیکن وہ جو سپاہی کھڑا ہے وہ سپاہی نہیں ہے، وہ ریاست کھڑی ہے، اس لیے وہ آرڈر دے رہا ہے، وہ ریکویسٹ نہیں کر رہا جناب تشریف لے کے آئیں، ہم آپ اگر اجازت دیں تو آپ کی گاڑی کی تلاشی ماشی نہیں، اسٹیٹ ہے، ریاست۔ تو نبی ریکویسٹ نہیں کرتا، کہ نبی کی ذات جو ہے یہ بیسیکلی نمائندگی کر رہے ہیں، نبی کس کی؟ اللہ کی، تو اللہ تو مالک ہے، تو یہ ریکویسٹ نہیں ہے، آرڈر بھیجو۔ فارسل، ارسلہ یرسلو، تو امر کا صیغہ یہ یرسلو، وہ بھیجتا ہے۔ اب اس سے امر بنانا ہے تو 2 طریقے کیا ہیں جی اس کے؟ علامت مضارع یہ اڑا دی، آخری حرکت اڑا دی۔ اب یہاں پہ یہ رے جو ہے یہ مجزوم ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو مجبوری ہے اس کے پیچھے الف لگانے کے لیے۔ ارسل، فارسل، پس بھیجو، بھیج۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ کیونکہ آرڈر کس کے پاس تھا؟ فرعون کے پاس، لہذا ایک بندے کو کہا فارسل، پس بھیجو، معیہ، مع کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ کو، اور چھوٹی یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ۔ معنا کا لفظ، معنا کا مطلب ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے؟ معنا، حضرت صدیق اکبر کے لیے، جب آپ غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہیں
اوپر سے بندے آ گئے، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نیچے جھک کے دیکھ کیا تو ہم نظر آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر نہ ڈریے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نا کا مطلب ہم، معیہ میرے ساتھ، فارسل معیہ میرے ساتھ بھیج دو، کسے بھیج دو جی؟ بنی اسرائیل، بنی ایلا، حالانکہ یہ مجرور ہے لیکن زبر کیوں آئی ہے جی؟ غیر منصرف ہے، دو حرکتیں قبول کرتا ہے، لیکن یہاں پہ بنی کے ساتھ آیا ہے جب بھی تو یہ تو آیا ہی اس میں ہے نا مرکب اضافی میں۔ یہ بنی کیا تھا؟ بنین، بیٹے، یعنی بنی اسرائیل کا مطلب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ساری کی ساری ہے، تم نے غلام بنائی ہوئے ہیں، 6 لاکھ سے زیادہ تھے، وہ بھیجو۔ تو فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اگر بچنا چاہتے ہو تو، ورنہ گئے ہو۔ تو فرعون کو تھوڑی دیر کے لیے مغالطہ ہو گیا کہ میری طاقت تھوڑی سی کمزور ہے۔ نہیں جی نہیں، کمزور کیسا، میں یعنی ابھی اللہ مجھے پکڑے گا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا مغالطہ لگ گیا تھا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے آج بچا لے گا، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا لا عاصمہ، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے بندے کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ نہیں ابھی بڑا وقت ہے جی، ابھی میری طاقت ہے، جوانی ہے، پیسہ دولت ابھی تو میری بلے بلے ہے، تو وہ سوچتا ہے، لیکن وہ نہ وقت ہوتا ہے نہ پیسہ ہوتا ہے، کوئی شے نہیں ہوتی، آخر نتیجہ کیا ہے؟ چھٹی۔ تو تب جا کے وہ پتہ نہیں فارسی کا شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کر لینا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو دوسرا پتہ نہیں اس کا کیا مصرع تھا کہ یہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں بوڑھے ہو گئے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ شعر ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کو ہر عمر کی توبہ قبول ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے ہی راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، آخر جو خاتمہ ہے اللہ اس عمل پہ بندے کو کرتا ہے۔ کہ کب وہ 80 سال کی عمر میں کسی نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی اور ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کس عمر میں قبول کیا؟ 80 سے بھی زیادہ عمر تھی ان کی، 85-90 سال کی عمر میں۔ تو جب وہ لے کے آئے، حضرت صدیق ان کو اپنے ساتھ لے کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو اب اس تکریم، عزت، کرامت اور کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر آپ مجھے بتاتے، میں خود جاتا ان کے پاس۔ آپ نے ان کو یہاں پہ لے کے آئے اس عمر کے اندر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، عزت ہے جو اپنی امت کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر بندے کی ہر وقت کی جو توبہ ہے وہ قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کان میں کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں قیامت والے دن آپ کا شفیع بن جاؤں گا، میرے کان میں بس کہہ دیجئے ایک دفعہ، چھوڑو باقیوں کو۔ تو وہ عمر کیا تھی؟ بالکل آخری عمر تھی۔ ہاں وہ توبہ قبول نہیں ہے جو غرغرہ آ گیا، یعنی کہ پھر قبول نہیں۔ چلیں پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ حقیقن، قاف موٹا ہے، اور کن نہیں پڑھنا، کیوں؟ آگے اعلیٰ ہے، عین ہلکی ہے۔ حقیقن علی اللہ، اب یہ یاد رکھیے گا، ان دونوں کا فرق اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ایسے 3 چیزیں آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی، ایک تو یہاں پہ مل گئی اللہ، دوسری آپ کو یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ایسے مل جاتا ہے اللہ، اور تیسرا آپ کو پتہ ہے اللہ کا نام ہے اللہ۔ اب اگر تینوں کو ایک طریقے سے ہی پڑھیں گے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ کا نام ہے نا، اس کو کہتے ہیں اس میں جلالہ، یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، باقی یہ دونوں پتلے پڑھے جائیں گے، اللہ اللہ اور
اللہ موٹا پڑا جائے گا، ورنہ یہ سمجھا آپ پڑھنے والا سمجھے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تجوید کا فرق ذہن میں رکھیں. اللہ اقول اللہ الا الحق، قاف جو ہے نا یہ قلقلے کا، الا الحق، قد قد نہیں، قد دال بھی قلقلے کا نا، قد جئتکم ببینۃ، تم کیوں ہے جی آگے میم آ گیا، ببینۃ من ربکم، اب نون نہیں پڑھنا، رے پڑھنا ہے، من ربکم فارسل معی بنی، یہ آپ کو اوپر مد نظر آ رہی ہے، بنی اسرائیل. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنة وعلمهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وارزقنا بفضلک عمن سواک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار.